بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محترم، اسلام ایک ایسا دین ہے جو صرف ہمیں عبادات نہیں سکھاتا ہے بلکہ ہمیں لوگوں کے ساتھ ہمدردی، محبت اور لوگوں کے ساتھ کس طرح چلنا ہے یہ بھی سکھاتا ہے، اور مسکینوں، محتاجوں، غریبوں، بیواؤں کے ساتھ کیا سلوک کرنا ہے، ان کی مدد کرنی ہے، ان کا خیال رکھنا ہے، یہ بھی ہمیں اسلام سکھاتا ہے۔ تو اسلام صرف عبادات کا مطلب عبادات والا مذہب نہیں ہے بلکہ ایک پوری معاشرت والا مذہب ہے۔ اسلام کے اندر ہر ایک پہلو کو مد نظر رکھا گیا ہے۔ تو ہمیں چاہیے جس طرح اسلام نے ہمیں جس موقع پہ جو رہنمائی دی ہے ہم اس رہنمائی کے مطابق عمل کرتے ہوئے چلیں اور اسلام کے مطابق زندگی گزاریں۔ تو آج جس موضوع پہ بات کرنی ہے وہ موضوع ہے کہ محتاجوں اور مسکینوں کا خیال رکھنا اور ان کی مدد کرنا۔ مسکین اور محتاج لوگ، دیکھو دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے کچھ لوگوں کو مال دولت دے دیا اور کچھ لوگوں کو نہیں دیا۔ اب جن کو دے دیا تو ان کا بھی امتحان ہے اور جن کو نہیں دیا تو ان کا بھی امتحان ہے۔ جن کو دے دیا تو ان کو اللہ تعالیٰ دیتے ہیں، دے کر آزماتے ہیں کہ یہ کس طرح استعمال کرتے ہیں۔ شکر کے تو شکر کرتے ہیں یا نہیں کرتے، میں نے جن کو جو نعمت دی ہے اس پر شکر کر رہے ہیں یا نہیں شکر کر رہے، اور ان کے استعمال کا طریقہ کیا ہے۔ اب ان کو میں نے دے دیا ہے، اس کے ساتھ جو پڑوسی ہے اس کو میں نے نہیں دیا ہے، تو کیا یہ اس کے پاس مال ہے تو یہ اپنے پڑوسی کا خیال رکھتا ہے کہ نہیں رکھتا؟ جو غریب ہے، مسکین ہے، فقیر ہے، اس کا یہ خیال رکھتا ہے یا نہیں رکھتا؟ ایسے ہی اپنے مسلمان بھائی کا یہ خیال کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ مال دے کر بھی آزمایا ہے۔ جن کو اللہ تعالیٰ نے مال نہیں دیا ہے، جن کو اللہ تعالیٰ نے مال و دولت نہیں دیا، تو ان کو بھی اللہ تعالیٰ آزما رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں کہ میں نے ان کو مال و دولت نہیں دیا ہے تو کیا یہ میری شکر گزاری کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ میرے بندے بن کر زندگی گزارتے ہیں کہ نہیں گزارتے؟ میرا شکر کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ کیا ان کے زبان پر ناشکری کلمات آتے ہیں یا نہیں؟ اللہ تعالیٰ یہ ان کو آزما رہے ہیں۔ تو دونوں آزمائش کے اندر ہیں۔ تو میرے محترم، اللہ تعالیٰ نے ہمیں غریبوں، مسکینوں اور جتنے محتاج لوگ ہیں ان کے ساتھ مدد کرنے کا اور ان کا خیال رکھنے کا مجید میں بارہا موقع پر اس کا حکم دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سورۃ الدار کے اندر فرماتے ہیں وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ اللہ تعالیٰ یہاں پر نیک لوگوں کی صفات بیان فرما رہے تھے، تو بیان فرماتے یہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ کہ نیک لوگ وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی محبت میں مسکینوں و یتیموں و اسیرا، تو ان کو یتیموں کو، مسکینوں کو اور جو مظلوم بیچارے قیدی ہیں ان کو کھانا کھلاتے ہیں، ان کا خیال کرتے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے کسی کو مال دیا تو وہ مسکینوں کا خیال کر رہا ہے، وہ یتیموں کا خیال کر رہا ہے، اس مظلوم قیدیوں کا خیال کر رہا ہے، تو گویا کہ اللہ کے نزدیک وہ نیک آدمی ہے۔ اللہ خود یہاں نیک آدمی کی صفات بیان فرماتے ہوئے یہ بیان فرما رہے ہیں۔ تین اللہ تعالیٰ نے باتیں بیان کی، مسکینوں کو، یتیموں کو، مظلوم قیدیوں کو جو خیال کر رہا ہے تو وہ گویا کہ وہ نیک آدمی ہے۔ یہاں کیونکہ اس آیت کے پیچھے اللہ تعالیٰ نیک آدمی کی صفات بیان فرما رہے تھے تو آگے اس کو بیان فرما دیا، لیکن ساتھ ایک شرط اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ آگے جو شرط بیان فرمایا وہ بڑی سخت ہے، کیونکہ آج کل ہم معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ آج کل معاشرے میں ایک بہت ہی غلط رواج چل پڑا ہے کہ ہم لوگ غریبوں کی، مسکینوں کی مدد کرتے ہیں، مال و دولت والے مدد کر رہے ہیں، آج کل دنیا دار مدد کر رہے ہیں، لیکن ایک بڑی بیماری، جو بڑا مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ دکھلاوا، ریاکاری، شہرت، یہ ایک بہت ہی بڑی مصیبت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آگے ساتھ شرط لگائی ہے کہ جو نیک لوگ ہوتے ہیں مسکینوں کو کھانا بھی کھلاتے ہیں، یتیموں کا خیال بھی رکھتے ہیں، لیکن ساتھ وہ یہ بھی وہ کیوں کھانا کھلاتے ہیں؟ انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا۔ وہ کہتے ہیں ساتھ زبان حال سے یہ بھی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم تم کو کھانا کھلا رہے ہیں تو ہم صرف اس کھانا کھلانے سے تم سے اللہ کی رضا ہی چاہتے ہیں، تمہیں کھانا کھلا کر، تمہاری مدد کر کے، تمہاری ضرورت پوری کر کے ہم صرف یہاں سے اللہ کی رضا چاہتے ہیں، نہ تم سے بدلہ چاہتے ہیں، نہ شکر گزاری چاہتے ہیں۔ دیکھیں آج کل میڈیا کا دور ہے، میڈیا کے دور کے اندر
اگر ایک مالدار غریب کی مدد کر رہا ہوتا ہے تو ساتھ سیلفی بن رہی ہوتی ہے، ویڈیو بن رہی ہوتی ہے، کتنی غلط بات ہے۔ اس بیچارے غریب، وہ پہلے پوشیدہ تھا، غریب تھا، مسکین تھا، اس کا حال کسی کے سامنے واضح نہیں تھا، لیکن اب آپ نے جب ویڈیو بنا دی، تصویر بنا دی، تو جب وہ میڈیا پہ جائے گی تو وہ اس کا حال سب کے سامنے ظاہر ہو جائے گا، واضح ہو جائے گا، اور اس کی تو ضلالت ہو جائے گی، وہ بیچارہ معاشرے میں ذلیل ہو جائے گا۔ تو اس کے لیے ہمیں چاہیے کہ ہم غریبوں کی، مسکینوں کی مدد کریں، لیکن اس بات کا بھی خیال ساتھ رکھیں کہ ہم صرف اللہ کی رضا کے لیے کریں۔ تو جو بندہ اللہ کی رضا کے لیے کرے گا وہ ویڈیو نہیں بنائے گا، وہ سیلفی نہیں لے گا، وہ کسی کو راشن دیتے ہوئے، کسی کو پیسے دیتے ہوئے ساتھ اپنی ویڈیو سیلفی بالکل نہیں بنوائے گا۔ اس بات کا ہم ضرور خیال کریں۔ جیسے ابھی پیچھے پاکستان میں سیلاب آیا تو کتنے لوگوں نے مدد کی، لیکن مدد کرنے کے ساتھ کیا کیا، جہاں بھی جا رہے ہیں ان کی ویڈیو بن رہی ہے، ان کی سیلفیاں بن رہی ہیں۔ اس مدد کرنے کا ٹھیک ہے، وقتی تو فائدہ انسانوں کو ہو جاتا ہے، ان کی جو بیچارے محتاج تھے مدد کی، ان کی مدد ہو گئی، لیکن جو جس نے مدد کی ہے وہ بھی دیکھے نا، میں نے مدد کر رہا ہوں تو مجھے اس کو جیسے حاصل ہوا ہے کہ نہیں ہوا، اتنے میں پیسہ لگا رہا ہوں، اپنے جان خرچ کر رہا ہوں، وقت لگا رہا ہوں، تو کیا اس سے مجھے کچھ مل رہا ہے کہ نہیں مل رہا۔ اس کے لیے ہمیں اس کا بھی ضرور خیال رکھیں، ہمارے غریبوں سے، مسکینوں کے ساتھ جو مدد کرنے کا دلی جذبہ ہو، وہ صرف کیا ہو، انما نطعمکم لوجہ اللہ، صرف اللہ کی رضا ہو، اللہ کی رضا کے علاوہ اور کچھ نہ ہو۔ تو ہم غریبوں کی، مسکینوں کی، محتاجوں کی مدد کا ضرور خیال رکھیں۔ ایسے ہی جو مومن بندہ کسی دوسرے مومن بندے سے تکلیف کو دور کرتا ہے، مصیبت ہٹاتا ہے، تو اس کی فضیلت کے بارے میں ایک بہت ہی زبردست حدیث ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من نفس عن مؤمن قربۃ من قرب الدنیا، کہ جو بندہ کسی مسلمان سے ایک تکلیف کو، ایک مصیبت کو دنیاوی تکالیف میں سے، مصیبت میں سے دور کرتا ہے، ہٹاتا ہے، جو بندہ کسی کی ضرورت پوری کر دیتا ہے، کسی کو قرض آ گیا، بیچارہ مجبور ہو گیا ہے، وہ ہے پوشیدہ آدمی، مطلب کہ سامنے اپنا حال ظاہر نہیں کر رہا، لیکن بس مجبوری کی وجہ سے پر قرضہ اس پہ آ گیا ہے، اب کوئی آدمی سے مکرو اس کا قرضہ اتار دیتا ہے، اس کی تکلیف کو دور کر دیتا ہے۔ ایسے کوئی بیچارہ آدمی بیمار ہو گیا ہے، اس کے پاس پیسے نہیں ہیں اسپتال میں خرچے کرنا علاج کے لیے، تو وہ جو کوئی اور آدمی اس کے لیے علاج کروا دیتا ہے۔ ایسے کسی کے پاس کرنے کے لیے پیسے نہیں ہیں، اور کسی کام، مطلب کوئی بھی ضرورت ہے، دوسرا مسلمان اس کی تکلیف کو، ضرورت کو پورا کر دیتا ہے، اس پہ ہمیں کیا ملے گا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا، نفس اللہ عنہ قربۃ من قرب یوم القیامہ، کہ اللہ تعالیٰ جو بندہ کسی مسلمان کی ایک تکلیف کو، جو دنیاوی تکالیف میں سے تھی ان میں سے ایک تکلیف کو اور ایک مصیبت کو دور کرتا ہے، ہٹاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن اس مسلمان بندے سے، اس مومن بندے سے کہ ایک تکلیف کو دور کر دیں گے، مصیبت کو ہٹا دیں گے۔ تو کتنی بڑی فضیلت ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم معاشرے میں دیکھیں، اپنے محلے میں، بستی میں، گاؤں میں یتیموں کو، مسکینوں کو، اور ایسے ہی مطلب جو بیوہ عورتیں ہوتی ہیں ان کا خیال رکھیں، ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا، ایسے جتنے بھی ہمارے دیکھیں محلے میں، تو ہم ضرور خیال رکھیں۔ اور دوسری ایک اور بات کہ جو آپ کے پاس مانگنے والا فقیر آ جاتا ہے، اس کے ساتھ آپ نے کیا کرنا ہے؟ تو قرآن میں اس کے بارے میں یہ بیان ہوا ہے کہ آپ اگر سائل کو کچھ دینا چاہتے ہیں تو ضرور دیں، اگر مثال تو آپ کے پاس دینے کے لیے نہیں ہے یا آپ اس وقت نہیں دے رہے ہیں، تو آپ اس کو اچھے طریقے سے رخصت کریں، اس کو ڈانٹے نہیں، اس کے ساتھ لڑائی جھگڑا نہ کریں، اس کو برا بھلا نہ کہیں، مطلب پیار محبت سے کہہ دیں فی الحال میرے پاس ہے نہیں، یا آپ نہیں دے رہے ہیں تو اس کو پیار محبت سے رخصت کر دیں، پیار محبت سے جواب دینے کہ میں فی الحال نہیں دے سکتا، لیکن اس کو ڈانٹنا، اس پہ غصہ کرنا، لڑائی جھگڑا کرنا، یہ بہت غلط بات ہے۔ وہ مانگ رہے ہیں، اس کی مجبوری ہے، یہ مجبوری نہیں ہے، وہ اللہ جانتا ہے، لیکن ہم تو ظاہر کے مکلف ہیں، ظاہر کو دیکھ کے فیصلہ کریں گے۔ تو اگر ہمیں ظاہر کے اعتبار سے لگ رہا فقیر لگ رہا ہے ہم ضرور دیں، محتاج لگ رہا ہے، اکثر بیچارے فقیر ہوتے ہیں، محتاج ہوتے ہیں، ضرورت مند ہوتے ہیں، ان کو ہمیں دینا بھی چاہیے۔ اگر پھر ہم کسی مجبوری کی وجہ سے نہیں دے سکتے، نہیں دے رہے، تو اس کا یہ آسان طریقہ یہ ہے کہ ہم ان کو پیار سے، محبت سے رخصت کر دیں۔ اللہ جل شانہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔